اکثر نمازیوں کی پیشانی پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے جسے بعض لوگ نماز کا ٹیکا کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے محراب کہتے ہیں۔ کیا اس نشان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی فضیلت ذکر آیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نمازیں پڑھنے اور زیادہ سجدے کرنے سے یہ نشان ظاہر ہوتا ہے۔ اگر واقعی زیادہ نمازوں اور سجدوں سے یہ نشان بنتا ہے تو پھر ہم کسی عورت کو کیوں نہیں دیکھتے جس کی پیشانی پر یہ نشان ہو؟ کیا یہ محراب صرف مردوں کو ہی عطا کی جاتی ہے؟ پیارے دوستو، ترمذی کی حدیث نمبر 10363 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانیوں کے سوا کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں۔ ان 2 قطروں میں پہلا وہ آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلتا ہے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مومن کے جسم سے نکلتا ہے۔ اور 2 نشانیوں میں ایک وہ نشان ہے جو اللہ کی راہ میں لگنے والے زخم کا ہو، اور دوسرا اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کا نشان۔ کچھ لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ محراب ہی وہ نشان ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، یعنی وہ نشان جو اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض کی ادائیگی کے ساتھ چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں راز یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے مراد اطاعت، فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی وجہ سے یہ علامت سجدے کی جگہ پر ہی ظاہر ہو۔ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ ان کے چہروں پر اس کی علامت سے مراد ان کے چہروں کی بہترین حالت اور کیفیت ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد خشوع اور تواضع ہے۔ کسی نے حضرت مجاہد سے کہا کہ میں تو اس آیت کا مطلب یہ سمجھتا تھا کہ اس سے مراد وہ نشان ہے جو پیشانی پر پڑتا ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ نشان تو فرعون کے چہرے پر بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کا دل پتھر تھا۔ اسی طرح سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز چہرے میں حسن پیدا کرتی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ نیکی کا اثر دل میں نور، چہرے پر روشنی، رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پیشانی پر جلد کی سختی یا رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کا ہونا کسی شخص کے اخلاص اور نیکی کی قطعی دلیل نہیں، اور نہ ہی اس کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص نیک نہیں یا نماز میں سست ہے۔ اکثر یہ بات جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہوتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے کی وجہ سے پیشانی پر پیدا ہونے والا نشان نیک لوگوں کی پہچان نہیں۔ نیک لوگوں کی پہچان تو چہرے کا نور، دل کا اطمینان اور حسن اخلاق ہے۔ چنانچہ جب نمازی وہ کام کرتا ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور کسی کھردری جگہ پر سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی پر یہ علامت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیز نفس میں فخر اور تکبر بھی پیدا کر سکتی ہے۔ البتہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور جو صرف وہی چاہتا ہو جو اللہ کے پاس ہے، اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہیں دیتی۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرے کہ اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان بن جائے تو یہ ریاکاری اور دھوکے میں آتا ہے اور اس پر دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ مفسرین کے مطابق مرد کی جلد عورت کی جلد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مرد مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اور جس جگہ وہ نماز پڑھتا ہے وہاں زمین بھی عموماً سخت ہوتی ہے،
اور مرد عورت کے مقابلے میں اپنی جلد کا کم خیال رکھتا ہے۔ عورتوں میں یہ نشان اس لیے کم نظر آتا ہے کہ وہ عموماً نرم جگہ پر سجدہ کرتی ہیں اور مردوں کی نسبت پیشانی کو زیادہ زور سے زمین پر نہیں رگڑت۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کی پیشانی پر یہ سیاہ نشان شاذ و نادر ہی دکھائی دیتا ہے۔ کچھ مرد و عورت اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو زور زور سے رگڑتے ہیں۔ کچھ نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں مگر ان کی پیشانی پر کوئی نشان نہیں پڑتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں جو جان بوجھ کر اپنے ماتھے پر رگڑ کر نشان بنا لیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں نیک اور پرہیزگار سمجھیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک نیک اور متقی وہی ہے جس کی نیت صاف ہو اور جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر لوگ پیشانی پر نشان حاصل کرنے کے لیے لمبے سجدے کریں تو یہ محض دکھاوا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ان اعضاء پر حرام کر دیا ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ نمازی کے چہرے کا نور بھی انہی میں سے ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ ابن آدم کے پورے جسم کو کھا جائے گی سوائے سجدے کے اثرات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان حصوں پر حرام کر دیا ہے جو سجدے سے وابستہ ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے جن کے چہروں کے علاوہ جسم کے باقی تمام حصے جل چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔